اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ سورۃ النحل کا پہلا رکوع میں نے تلاوت کیا۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کرنے سے پہلے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسن خلق کے بارے میں جو بعض حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اس بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ میں نے چاہا کہ اس مجلس میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہی بات کہی بہت پیارے انداز میں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ جس آیت کا حوالہ حکیم صاحب نے دیا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ دو باتیں نے، خلق ہے ظاہری جسم کی بناوٹ، یہ تو نظر آتا ہے جسم، خلق بھی آپ کا خوبصورت بنایا، اور دوسری طرف خلق کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، جس نے بنایا تجھے اس کے کمال کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بالکل حکیم صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ یہ قوت پیچھے نہ ہوتی تو باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں، کون مانتا ہے؟ ساری دنیا ایک راستے پر چل رہی تھی، دریا کا بہاؤ اور طرف تھا، آپ نے بند باندھ دیا تو بند اسی طرح بند آنے کہ ایک طرف قرآن مجید کی تاثیر تھی، دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ لوگوں نے پوری طرح دیکھ لیا کہ اس آدمی میں کوئی عیب نہیں نظر آتا، جو مخالفت کرتے تھے وہ بھی شرمندہ ہوئے اور دوسرے بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے کہ ایک شریف آدمی کا خواہ تم کیوں مقابلہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سورہ النحل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی، لوگوں نے مخالفت کی، اور سب سے بڑا جھگڑا جس پر لڑائی ہوتی تھی، ورنہ آپ کی شرافت کو مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، آپ نمازیں پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، ختنہ کرتے، ان چیزوں پر اعتراض نہیں تھا، یہ تو پہلے بھی ان میں موجود تھیں۔ وہ ایسے بے دین نہیں تھے کہ انہیں دین کی خبر نہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت تھے، عقیقہ چل رہا تھا، ختنہ چل رہا تھا، طواف کعبہ تھا، عرفات جاتے تھے، نماز بھی ان میں ایک قسم کی موجود تھی، کوئی بے دین نہیں تھے، صدقہ خیرات بھی کر، جھگڑا تو تھا وہ شرک پر۔ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام توحید کا آواز کرتے تھے نا، ہمیشہ سے جنگ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی اسی بات پر ہوئی۔ آپ اور باتیں نیکی کی جتنی مرضی کہیں، کسی کو کیا اعتراض ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کہے گا یار بہت اچھی بات۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہٰ واحدا، کہ تم نے اتنے دربار بنا رکھے ہیں، اتنے آستانے ہیں، اتنی درگاہیں ہیں کہ یہاں سے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کوئی نہیں، اس دنیا کا بنانے والا بھی ایک ہے اور اس کا انتظام کرنے والا بھی ایک ہے، اس لیے اسی سے سب کوئی مانگنا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ لڑائی ہے، اس پر سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ تم نے سارے دربار اجاڑ دیے اور کہتے ایک ہی اکیلا کام کرتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب یہی بات کہنے لگے نا، دشمن ہو گئے۔ آپ نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا اس لیے تو نے اکٹھا کیا، ہم تجھے سچا مانتے رہے، یہ عجیب بات تو نے کیا دی کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ نہیں ماننے والی بات، اتنے بزرگ ہیں ان سے کام نہیں ہمارے پورے ہوتے، اکیلا خدا۔ مخالفت کرتے رہے، دشمنی کرتے رہے، اور دو باتیں بہت طنز کے طور پر کہتے تھے کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے
کہ اگر میری باتیں نہ مانو گے تو جو رسول پہلے بھی آتے رہے ان کے جٹانے والے ہلاک ہو گئے، تم پر بھی عذاب آ جائے، تو لے آؤ عذاب۔ یہ قرآن مجید میں ان کا تمسخر کئی جگہ نقل ہوا کہ وہ عذاب کیوں رکا ہوا، لے آؤ، جس دن آ جائے گا دیکھ لیں گے، پھر ہم توبہ کر دیں گے، لاؤ عذاب۔ اور دوسری یہ بات کہتے تھے کہ اگر تیرے اوپر فرشتے اتر سکتے ہیں اور وہی لے کر آ جاتے ہیں تو ہم نے کیا گناہ کیا، ہم تو تجھ سے زیادہ امیر ہیں، ہمارے بنگلے ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، تیرے پاس تو نوکر چاکر بھی گلیوں میں جوتیاں چٹکاتا پھرتا، ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتے آتے، یہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا بیان کیا اور اس میں زیادہ حوالہ چار پایوں کا دیا، کیونکہ چار پائے جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت شرک کرتے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانور دیتا بناتا وہ ہے، ایک رونگٹا کسی نے پیدا نہیں کیا، مگر نظریں نیازیں لوگ ان کی درگاہوں پر چلاتے ہیں، بکرا لے کر چلے گئے، گائے لے کر چلے گئے، ریوڑوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، داتا دربار جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، وہاں دیکھیں پکتی ہیں، پیدا اللہ کرتا رہتا، نیازیں دوسروں کی، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت حوالہ یہاں جانوروں کو دیا، اور یہ سورہ نحل جو ہے اس کو علماء امت نے، جیسے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے سورۃ النعم کہا ہے کہ اس میں نعمتوں کا اتنا بیان کیا نا، نعمت پر نعمت اللہ تعالیٰ بیان کرتا جا رہا کہ کوئی حیا کرو، بناتا میں رہا ہوں، کس نے ایک بال پیدا کیا، کوئی قطرہ برسایا کسی نے، کوئی پودا اگایا، میرا حق ماننے کی بجائے، میرا شکر ادا کرنے کی بجائے جب شکر ادا کرنے کا وقت آتا تم دوسروں کے گن گاتے ہو۔ میرا نام اگر کوئی لے دے کہ یار اللہ دیتا ہے، تمہارے پیٹ پھول جاتے ہیں، اللہ یہ تو کوئی گستاخ ہے۔ اور اگر دوسروں کا کہتے رہیں فلاں دیتا وہ داتا ہے، غریب نواز، بڑا خوش ہوتا، اذا ہم یستبشرون، اللہ کہتا خوش ہوتے ہیں جب دوسروں کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے ایک ذرہ نہیں پیدا کیا ان کی تعریفیں کی جائیں تو خوش ہوتے ہیں، اور میرا نام اشمعزت قلوب الذین، جن کے اندر صحیح عقیدہ نہیں ان کے دل بنجتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں کہ یہ کون گستاخ کھڑا ہو گیا اللہ اللہ ہی کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آتا، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، کیا آئے گا نہیں، آ گیا ہے، وقت آ گیا کہ رسول تم سے ہجرت کر جائے اور اگر اسی روش پر تم رہے تو عذاب آ جائے گا، تمہارا بھی اسی طرح ستیہ ناس ہوگا، برباد ہو جاؤ گے جیسے پوری۔ اب اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے، سنبھل جاؤ، چلو سنبھل گئے۔ قریش کو اللہ نے توفیق دے دی، تھوڑے سے مارے گئے میدان احد میں، بدر میں، باقی اسلام ہی لے آئے، زیادہ کوئی اسلام نصیب ہو گیا، وہ حشر نہیں دیکھا پہلی متورہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ اللہ کا حکم تو آ گیا، فلا تستعجلوا، کیوں تم بے وقوفی سے اس کو جلدی مانگتے ہو کہ جلدی لے آ جلدی لے آ، وہ تو تمہارے سر پر منڈلا رہا، سمجھ جاؤ بربادی کے لمحے آ رہے ہیں، رسول نے جب شہر چھوڑا تم نے توبہ نہ کی تو برباد تو ہونا ہی ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اب اس بات کا جوڑ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ کہاں تمہارا یہ شرک اور کہاں اس کی شان پاک، کوئی باتیں ہیں اس کی شان کے مطابق جو تم نے کر رکھی ہیں کہ بنانے کے بعد وہ تھک گیا، عاجز آ گیا، اکیلے سے دنیا چلتی نہیں کہ اب لوگوں کو محک میں اس نے حوالے کر لیے۔ اللہ کو پہچانو، اگر اس کی اعلیٰ شان کو تم جانتے تو کبھی یہ شرک کی باتیں نہ کرتے، یہ اسی وقت گڑی جاتی ہیں جب سمجھتے ہیں کہ دنیا بنا بیٹھا اب چلائی نہیں جاتی، ایک صدر جو ہے سارے سلطنت کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، وہ دارالحکومت میں بیٹھا ہے، نیچے کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، اس نے محکمہ، یہی مثالیں دیتے کہ اللہ ایسا ہے، تعالی تمہارے اندازوں سے بہت بلند و بالا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی سلطنت کے حصے بکھرے کرتا پھرے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، نہ وہ عاجز ہے نہ بے بس ہے، کیوں دوسروں کے حوالے کرے، پاک۔ یہ اس کے ساتھ عذاب کے لیے ذکر ہوا کہ جو لوگ تھوڑا بہت کبھی ڈرتے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا یا قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تو ساتھ ہی چالاک لوگ انہیں یقین دلا دیتے تھے کہ اتنے بزرگ ہیں یہ اللہ سے نمٹ نہیں لیں گے، خود ہی اللہ کو سنبھال لیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم نظریں نیازیں دیتے رہو، ہمارے ہاتھ چومتے رہو، درگاہوں پر حاضری دیتے رہو، کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے نیک عمل تم کرو گے، ہاں نیکیاں کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا، یہ آسان راستہ کسی بزرگ کا دامن پکڑو یہ چھڑا لے گا۔ اللہ نے کہا عذاب آ گیا ہے اور قیامت کے دن بھی آ کر رہے گا، تو جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں سب افسانے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کوئی وہاں نہیں آئے گا اللہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہ تنہا فیصلہ کرے گا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو تم نے بنا رکھی ہیں، کہاں اس کی بلند شان اور کہاں یہ جعلی افسانے۔
اور جو تم کہتے ہو کہ اگر فرشتے اس پر اترتے ہم پر کیوں نہیں اترتے، یہ مذاق ہے نبوت؟ ہاں، یہ اللہ ہر ایرے کہہ رہے ہو کہ دیتا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا روح دے کر اپنے حکم سے اپنے ان بندوں پر فرشتوں کو اتارتا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے وہ چن لیتا ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ بنگلے کوٹھیاں لباس نہیں دیکھے جاتے، وہ اللہ نے پیدا ہی ایسے کیے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ان میں ایسے اوصاف اور قابلیت ہوتی ہے کہ وہ نبوت کے تاج کے لائق ہوتے ہیں۔ نبوت کو سونے کا تاج ہے یا پٹا سونے کا کتے کے گلے میں ڈال دیا جائے گدے میں، یہ نبوت کو بہت اعلیٰ اوصاف کے حامل لوگ پیدا اللہ کرتے ہیں، ان کو دی جاتی، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھ لیں آپ، اللہ نے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو روح کہا، اللہ روح دے کر فرشتوں کو اتارتا اپنے حکم سے۔ اور یہی وہ بات ہے من امر ربی جس کے بارے میں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، اسلائی صاحب نے بھی لکھا ہے، ابن عباس بھی کہتے تھے کہ یار کس چکر میں تم پڑ گئے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ صوفیوں نے سارا اپنا افسانہ اسی پر کھڑا کر رکھا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے، وہ کہتے ہیں امر تو پھر اللہ کا ہے، صحیح ہے نا، اس لیے بندہ اللہ ہی ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں نا مرادو یہاں روح وہی ہے تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نا کہ فرشتوں کو روح دے کر اتارتا ہے، جیسے جسم میں جان آ جاتی ہے روح، تو یہ جسم جو ہے باڈی یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روح نازل ہوتا ہے وہی نازل ہوتی ہے تو مردہ قوم میں اور مردہ افراد زندہ ہو جاتے ہیں، ایمان آ جاتا ہے ان میں اعلیٰ کردار پیدا ہو جاتا ہے، حقیقی روحانی زندگی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں یہی بات کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ کے رسول تیری طرف بھی ہم نے یہ روح بھیجا ہے اپنے امر سے، وہی امر والا میرے حکم سے اترنا، یہ روز فرشتہ چلا جاتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کئی مرتبہ خواہش کرتے تھے کہ جبریل یار جلدی جلدی آیا کر، مجھے وحی کی بہت خواہش ہے، شوق ہے، کلام سارا میں سن لوں ایک ہی طرح۔ تو انہوں نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اتر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا مجال، ہم تو حکم کے بندے ہیں، نوکر، تیرے رب کے حکم سے اتریں گے ورنہ نہیں اتر سکتے۔ رب سے دعا کیا کہ رب زدنی علما، وہ ٹھیک ہے ہمیں جب حکم دے گا آ جائیں۔ تو وہی جو ہے اس کو قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ روح کہا اور امر کہا کہ یہ ویسے نہیں آ جاتی، نہ خود ہی فرشتے بھاگے پھرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اتر گئے۔ تو کہا کہ یہ مطالبہ جو نا ہمیں کیوں نہیں ملتی، وہی یہ نہیں پورا ہو سکتا، یہ اللہ نے یہی طریقہ رکھا کہ چنے ہوئے بندے ہیں ان پر یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ زندگی بخش کلام لما یحییکم، دوسری جگہ کا رسول کی بات مان لو کیونکہ یہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ زندہ تو پہلے ہی فزیکلی تو زندہ ہے، جسمانی زندگی تھی ان کی، یہی تھے کہ دین کے لحاظ سے مرتد من کان میتن فاحیاہ، اللہ کہتا ہے جو مرے ہوئے ہیں اور ان کو ہم زندہ کر دیتے۔ تو یہ فرمایا کہ فرشتوں کو روح دے کر اتارتا ہے اپنے حکم سے، جن بندوں کو چن لیتا۔ تو لے کر وہ کیا بات آتے ہیں، فرما دیا یہ سورہ انبیاء میں بھی یہود میں پڑھیں، ایک ہی نقطہ جہاں جنگ برپا ہو جاتی ہے۔ نیکی کی باتوں کو کوئی بڑا نہیں کہتا، آپ بھی 1000 بار روز کریں خوش ہوں گے، جب توحید کی بات ہوگی آگ لگ جائے۔ جس کا جہان ہے اس کا ذکر نہیں کرنے، کہتے ہیں اللہ کا ذکر نہ کرو یار، تم کہتے ہو اکیلا ہی اللہ۔ تو فرمایا انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہی دے کر ہمیشہ میں یہی ہدایت دے کر اتارتا رہا ہوں کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جھگڑا، وہاں بھی پیغمبر کہتے ہیں یا قوم اعبدوا ربکم، میں اپنے رب کی بات کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ الہ کا جو ہے نا جھگڑا یہی۔ اب الہ اور ہم اردو زبان میں ترجمہ کر دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قریشی صاحب کی بات ٹھیک ہے، معبود بھی عربی کا، اس سے کیا پلے پڑتا، الہ بھی عربی کا تھا، معبود بھی عربی کا، پوجا نہ کرو۔ لوگ پوجا کرتے ہیں یہ ماتھا ٹیکنا کو نظروں نے، بس قصہ ختم ہو گیا۔ الہ کون ہے؟ صاحب اقتدار، جس کے پاس حکومت حاکم ہے۔ الہ کا اصل معنی یہ، اس لیے فرمایا اس کے ساتھ کوئی حاکم نہیں۔ اب حاکم ہے جب سلام بھی اس کو کریں گے، اس کے سامنے سجدے کریں گے، اسی سے مانگیں گے، جب کسی دوسرے کے پاس اختیار ہی نہیں، مانگیں گے کیا کریں، اور اس کا حکم بھی مانیں گے، زندگی اس کی اطاعت کے مطابق گزاریں گے۔ یہ دو حصے نہیں کر سکیں کہ پوجا کے لیے مندر میں اور مسجد میں چلے جائیں اور زندگی گزارنے کے لیے منمانی کرتے ہیں، اس کو لبرلزم کا یہ شرک۔ اللہ معطل ہو گیا کہ مسجد سے نکلتے بس بے دخل ہے تو ہماری زندگی سے، فرمایا کفر ہے، شرک۔ وہ حاکم ہے، مختار ہے، اسی کا اقتدار اور حکومت ہے، اس کے ساتھ کسی کی حکومت نہیں۔ فتقون،
اس لیے کسی سے نہ ڈرو، کسی کا خیال نہ کرو، مجھ سے ڈرو، میرے احکام کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی توحید، اس کی اطاعت اور بندگی اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ نچوڑ ہے خدا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیم کا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بھی کر دیا۔ کیسی عمدہ تعلیم ہے قرآن مجید کی کہ زمین و آسمان کی ایک شے کو کنگال کر دیکھ لو۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں جو اپنے شعبے کے ماہر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ایک جسم انسانی کو ہی دیکھنے لگتے ہیں، ایک حصے پر ہی الماریاں کتابوں کی بھر گئی، ابھی حصہ نہیں پورا، وہ کان ہے، دل ہے، سارے حیران ہے۔ کوئی ایک پتے پر ہی باٹنی کا پروفیسر لگا ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتا کہیں تمہیں کوئی فضول بات نظر آتی ہے بے مقصد جس کی کوئی غرض اور غایت نہ ہو، ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا، جو تم سمجھو کہ یہ فضول ہے وہ بھی اب تمہارے علم کی ابھی کوتاہی ہے۔ وقت آئے گا کہ تم خود مانو گے کہ یہاں کوئی چیز فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں، ہر چیز کا مقصد ہے۔ تو جب ہر شے با مقصد ہے، چھوٹی سے چھوٹی، تو یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا کارخانہ کھیل ہے؟ یہ بے مقصد یہ کہ یوں ہی چلتا رہے گا یا اسی طرح ختم ہو جائے گا، اور یہاں نیکی اور بدیاں کرنے والے جو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ کیا کیسی بےہودہ بات کر رہے؟ ایک ایک جز با مقصد ہے اور کل جو ہے یہ یعنی حضور ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بہت جگہ آتی ہے۔ حق کا ایک معنی مقصد ہے، کہ ذرا بھی یہاں کوئی چیز فضول نہیں ہے، ہر شے کی ایک غایت ہے، مقصد ہے، غرض ہے جس کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے انسان بھی ایک مقصد کے لیے دنیا میں آیا۔ اور یہاں پھر وہی بات دہرائی جو پہلے تھی نا، تعالی عما یشرکون، کہ جو تم شرک کرتے ہو اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہاں قیامت کے ساتھ بھی یہ ضروری ہے، اگر قیامت مانے اور ساتھ شرک کرے، یقین جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ قیامت کو نہ مانے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا ٹھیک کرنی ہے، دیکھ رہا ہے حساب کتاب ہوگا، اور بعد میں یہی ہوگا فیصلے کا وقت آئے کہ حضرت صاحب کھڑے ہوگا، جو جی چاہے جی، 91 ارب بھی کھایا تو کوئی بات نہیں، مفاہمتی آرڈیننس چھوڑو، اس کو کیا فائدہ ہے ایسی آخرت کا، ایسی عدالت مذاق کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے اللہ یہاں بھی رد کرتا ہے کہ اگر تم آخرت کو مانو گے اور ساتھ شرک کرو گے، کہ بہت سے بزرگ ہیں جو وہاں فیصلے میں دخل دیں گے، تو اس عدالت کے پلے کیا رہا گا؟ کیا میں انصاف کروں گا؟ تعالی عما یشرکون، چھوڑ دو ان گپوں کو، ان باتوں سے جان چھڑاؤ، فیصلہ تنہا میں کروں گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سفارش کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں، اذن کا آیا کہ اجازت سے ذکر، وہاں ساتھ ہی یہ بات ضرور دہرائی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو ان کا آگا پیچھا جانتا ہے جو پیش ہوئے۔ یہ کیا جانتے ہیں بزرگ؟ ان کو میں چھٹی دے دوں یہ سارا تلپڑ کر دیں گے نظام، عدالت کی ساری ماحول بن جائے گی۔ یہ کچھ نہیں جانتے، ولا یحیطون بشیء من علم الا، ان کو جو میں بتاتا ہوں تھوڑا بہت وہ پتہ، یہ کون سا اضافہ میرے علم میں کریں گے کہ اللہ تجھے نہیں خبر، ہم بتا رہے ہیں اس غریب کے ساتھ یہ سلوک کر، کیا کریں گے؟ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں جو شفاعت ہے یا سفارش، وہ دنیا والی سفارش نہیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ وہاں تو خود اللہ اپنے سامنے سفارش کر رہا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے للہ شفاعت جمیعا، وہ تو آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے، شفاعت تو میں کروں، میں بخشنا چاہتا ہوں اس کو، میں اس بندے کو اشارہ کر دیتا ہوں تم اس کے لیے کہہ دو، جس کو میں نہیں بخشنا چاہتا کوئی میرے نہیں اٹھ کر بات کرے، لا یتکلمون، وہ بول ہی نہیں سکیں گے، نبی میری اجازت لیں گے، اجازت میں ان کو ہی دوں گا جن کو میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی تھا اس کا کیس جو ہے معافی کے قابل ہے، اس نے توبہ کی، محنت ماجرہ کیا، کچھ نہ کوئی کوتاہیاں اپنی پوری کی ہیں، ورنہ ایسا اندھیر نہیں ہوگا کہ ایک آدمی سزا کے لائے کر لوگ اٹھ کر اس کو چھڑا دے، یہ تو پھر ساری بربادی ہو جائے۔ پھر تو اس کارخانے کا واقعی یہی نتیجہ نکلے گا کہ فضول ہی تھا کھیل یہ سارا، یہاں قتل ہوتے رہے، کو مرتے رہے، کو مارتے رہے، آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ فرمایا اس سے زیادہ بے مقصدیت کیا ہے؟ پھر یہ دنیا حق کے ساتھ کیا پیدا ہو، کیا مقصد نکلا اس کا؟ تعالی عما یشرکون، جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں بات، اللہ کو ماننا تو ان چیزوں کو چھوڑو۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اب میری آپ کی بات کی، اور یہاں جو انسان ہے کوئی وہ انسان ہے جو شرک کر رہا ہے، کہیں قرآن مجید میں بات عام ہی آتی، مگر وہ انسان کو جب برا کہا جائے برے انسان ہی مراد ہوتے، آگا پیچھا بتا دیتا۔ یہاں بھی ان کی بات ہے جو پیدا اللہ کے حکم سے ہوئے، ایک قطرے سے ہوئے، مگر جب بالغ ہوئے اللہ نے عقل و شعور بخشا، بڑے بڑے فرسی دانشور بن گئے تو اللہ کے منہ آ گئے، بجائے ماننے کے جھگڑے کرنے لگے کہ اللہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا میرے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے نا مراد ہونے کے، کوئی بنانے والا ہی، میرا پیدا کیا ہوا ایک پانی کی بوند میرے منہ آ گیا، اور آخرت کا انکار کرنے لگا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید،
جب مٹی ہو جائیں گے بڑا یہ کوئی ماننے کی بات ہے زندہ؟ فرمایا ایسا نامراد خصیم بین دگڑالو بن گیا، سوچا نا کہ ایک مٹی کے ذرے میں یہ عقل و سمجھ کس نے پیدا، یہ دانشوری اور یہ فلسفہ جو تیرے اندر آ گیا کس نے دیا؟ اس لیے یقین جانے، میں تو جیسے فرائی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا جب اللہ کا انکار بندہ کرتا اس وقت بھی اقرار کر رہا ہوتا، بیوقوف سمجھتا نہیں اقرار کس بنا پر کر رہا کہ یہ عقل مجھے یہ سمجھاتی کہ اللہ نہیں، یہ عقل کس نے دی، کہاں سے آئی؟ اور ہر آدمی یہ سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ملی ہے انسان کو، یہ مٹی میں اس کا کوئی نشان ملتا؟ اگر اس کے ذرے ملے ہوتے سارا یہ ایک ہی جیسی ہوتی؟ نہیں، یہ کوئی آٹومیٹک شے نہیں، ایسی آزاد شے جس سے آدمی جو چاہے فیصلے کر۔ یہ خود جو ترازو ملا ہے، ترازو بتا رہا کہ جس نے یار یہ ہم جاتے ہیں بازار میں کہتے ہیں یہ صحیح توڑ رہا، کیوں؟ سرکاری بات سے توڑ رہا، تو سرکاری بات جو اندر لگا دیا کہ یہ کس نے لگایا؟ اگر وہ خود صاحب عقل نہیں، علم کا عاشق نہیں، باطل سے نفرت نہیں کرتا، چل جس کو بھی تو باطل سمجھتا کچھ نہ کچھ ہے، جن کو غلط سمجھتا کن، یہ صحیح غلط کی تمیز کس نے رکھ دی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے ایک بوند سے بنایا، مگر اب اس کم وقت کا حال یہ ہے کہ نہ یہ میرا شکر گزار ہوتا نہ میرے سامنے جھکتا ہے، دگڑالو بن گیا۔ وَلَا خَلَقَ، اب ایک چیز جو ہر وقت عام تھی عرب میں، اور ان کا یہ سمجھے اصل دولت تھی، روپیہ پیسہ تھوڑا تھا لوگوں کے پاس، چار پایوں کو کر لیتے، ادھر اونٹوں کی قطاریں، ادھر گائیاں، ادھر بھیڑیں بکریاں، یہ جتنی کسی کے پاس زیادہ ہوتی تھی اتنا ہی وہ صاحب سرو سمجھا، بہت مالدار۔ ان کے نوکر لے کر صبح کو نکلتے تھے، شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے لے کر آتے تھے، ان کی شان و شوق کا اصل مظاہرہ یہی تھا۔ تو اللہ فرماتا وَلَا نَامَ خَلَقَ، یہ چار پائے جو پیدا کیے اللہ نے بنائے۔ بتاؤ کسی بزرگ نے بنائے؟ یہ آپ مانیں گے کہ مشرک لوگ گئے گزرے ہوتے ہوئے بھی خلق میں شریک نہیں کرتے، بنانے میں نہیں مانتے کسی نے بنایا آسمان اللہ نے ہے، زمین اللہ نے، یہ قرآن بھرا ہوا کہ جب ان سے پوچھتے ہیں نہیں اللہ نے ہاں ذرا بھی نہیں دیر چلا یقول اللہ نے بنا، اور بنایا ہے، چلانے کے بارے میں کیا ہوا؟ تھک گیا، کمزوری لاحق ہو گئی۔ لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون، اب چار پایوں میں بھی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف بھی مختصر اشارہ کرتا جا رہا۔ لکم فیہا دفع، اگر اس پر لکھیں تو ہزاروں کتاب میں لکھی جاتی کہ اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان بھی ہے، جب سردیاں آتی ہیں پھر کوٹ پہن لیتے ہو، جرسیاں، ان کے بال، ان کی کھانے کو پوستین بن گئی، کچھ بن گیا۔ فرمایا ان میں سے کتنا سامان ہے سردی سے تمہیں بچانے کے لیے، اور بہت سے نفع ہیں، دودھ پیتے ہیں، مکھن تیار ہوتے ہیں، یہ لڈو پیڑے بن رہے ہیں، گھی نکل رہے ہیں، انگن تحفے ہیں موٹے موٹے گر رہا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان میں سے چار پانچ میں سے ایسے بھی ہیں جو تم کھاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ بڑی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ صبح بھی ریوڑ جا رہا ہے، نوکر لے کر جا رہے ہیں، وہ اونٹ بولتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب صبح کے وقت تم شام کے وقت ان کو گھر میں واپس لاتے ہو، اس وقت ہی تمہارے لیے یہ بڑا خوش نما منظر ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہو کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، لوگ بھی اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا امیر ہے، اور جب تم اس کو صبح کے وقت ہانکتے ہو، حالانکہ ہانکنا پہلے لانا چاہیے تھا نا کہ صبح ہانکتے ہو شام کو لازم، مگر پہلے ذکر کیا کہ تمہارے لیے وہ بڑا شان و شوکت کے مظاہرہ کا وقت ہوتا ہے جب شام کو تمہیں واپس لاتے ہیں۔ شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، اتنے بھاری پیٹ، بڑی مشکل سے بکریاں اور چل رہے ہوتے ہیں نا، جو پالتے انہیں پتہ مزہ تو اس وقت صبح تو بیچارے دبلے سے پیٹ ان کے پچکے ہوئے۔ فرمایا شام کو اور صبح کو جب آتے ہیں جاتے ہیں کیسی شوکت ہوتی ہے تمہاری۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، چند سطروں میں اللہ بیان کر رہا، مگر عرب جانتے تھے کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھا کر، خاص کر کے اونٹ، ایسی ایسی جگہوں تک پہنچاتے ہیں کہ تم وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو کھپائے بغیر، تم مر جاتے نا، بوجھ اٹھانا تو کچھ، آپ پیدل سفر کر کے تم وہاں نہیں جا سکتے تھے، اب کیسا کہ آرام سے اوپر بیٹھ جاتے ہو بادشاہوں کی طرح، یہ بوجھ اٹھائے چلتے رہتے، اور کئی مرتبہ انہیں صحراؤں میں پانی نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے کوہان ایسی بنا دی بیچارے کی کوہان ہی پگھل پگھل کر پانی کا کام دیتی، لے کر چلتا رہتا، پاؤں کیسے بنا دیے ہیں کہ ریت پر چلتا ہے، تو جیسے عرب سفینۃ البحر کہتے تھے کہ جہاز سمندر پر تیرتا چلا جاتا، ایسے پاؤں۔ تو فرمایا تمہارے بوجھ اٹھا کر جاتا ہے ایسی جگہ جہاں تم مر جاتے، کھپ جاتے، نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ تمہارے اندر سے آواز آئے، تم نعرہ بلند کرو ان ربکم لرؤوف رحیم، کہ تمہارا رب تمہارے حق میں بڑا ہی رؤوف ہے اور بڑا ہی رحیم۔ یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا نا،
کھا لیا، دودھ پی لیے، اوپر سواری کر لی، سارے کام لیتے رہے، مگر بنانے والا نظر نہ آیا کہ کس نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ ہم نے درخواست بھی نہیں کی تھی، ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ضرورتیں جانتا تھا کہ صحرا میں پیدا ہوں گے، اونٹ ان کا سامان اٹھا کر چلے گا، یہ دودھ پئیں گے، یہ گوشت کھائیں گے۔ ما نبو دیمو تقاضائے ما نبو، شاعر کیسی بات کرتے، ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا تھا ہماری ضرورت کیا ہوگی، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ لطف تو نا گفتہ ہے مامی شنود، بین کہے تو ہماری فریادیں سن رہا تھا۔ یہی سورہ الرحمن میں کہتا ہے یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ہر شے اس سے مانگ رہی ہے، زبان سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے حال سے مانگ رہی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، آکسیجن کی، پانی چاہیے، پوریاں کر رہا، ہر درخواست بغیر مانگے دے رہا ہے، مطالبہ نہیں، وہ جانتا۔ لطف تو نا گفتہ ہے مامی شنود، تیری مہربانی بن کہے ہماری درخواستیں سن رہی تھی، وہ سارے انتظام اس نے زمین آسمان میں کر دیے ہیں، اور اس کے بعد اس رب کو تمہیں چاہیے تھا رؤوف الرحیم مانتے، اس کے شکر گزار ہوتے، اس کے گن گاتے، اس کے نام کی نمازیں پڑھتے، قربانیاں دیتے، مگر تم تو یا متکبر ہو گئے، کسی کو بھی نہیں مانتے، یا جھکے ہو تو غیروں کے آگے جھکے ہو جنہوں نے ایک ذرہ نہیں تمہیں دیا۔ میرے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جب مثال دی کہ شرک بالکل ایسے ہے جیسے بادشاہ کا تاج اتار کر چمار کے سر پر رکھ دے، اور یہ بھی مثال ہر کی ہے۔ چمار کیا؟ چمار بادشاہ کے برابر کی شاید، صرف تھوڑا سا درجے میں فرق ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے، مخلوق تو اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، کون ہے نبی ولی جو کہنا ہے اس کے سامنے ہو؟ اس کا حکم ہے، وہ جب چاہتا پیدا کرتا، جب چاہتا مٹا دے، کون رب مارے کہ ہم ہیں؟ وہاں کوئی شے نہیں، اس کا اذن اور حکم ہے۔ تو بندوں کے سر پر تاج رکھ دے اس کا، اس سے زیادہ خدا کے ساتھ ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، جب تم شرک کرتے ہو تو اس سے زیادہ حق تلفی کوئی نہیں۔ تم نے حق بھی مارا تو اللہ کا مارا، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے۔ اور دیکھیں پھر یہاں لرؤوف الرحیم کا دوسری جگہ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، دو لفظ آئے۔ بہت اچھا کیا لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحمت کرے کہ بظاہر تو ہم یہی کریں گے کہ وہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، مگر کوئی پلے نہیں پڑتا کہ دو لفظ لانے کی کیا ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں رافت کیا؟ رافت وہ پیار ہے جس سے آدمی کسی سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی وہ رافت ہے۔ اور اس کو جو نفع پہنچانا چاہتا ہے، پازیٹیو جو چیز ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، وہ رحمت ہے۔ بیماریاں ہٹانا ہے، زلزلوں سے بچانا ہے، پریشانیوں سے بچانا، ایسی ضرر والی چیزیں جن سے انسان غمگین ہوتا ہے ان کو دور کرنا، دفع مضر، یہ رافت۔ اور جو ہے کہ اس کو کوئی عطاء نعمت منفعت دینا، وہ رحمت۔ تو اللہ پاک بے شمار، اور یقین جانے کچھ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ تکلیفیں ہم سے اللہ نے اٹھائی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ ان کو چھٹی دے دے، زمین پر رہنا ہی حرام ہو، ایسی بلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، موذی جانور ہیں، اگر کھلا ان کو اللہ ہاتھ دے دے، زمین ہی ختم ہو جائے۔ میں نے پڑھا ڈاکٹر غلام دیلانی برگ نے آسٹریلیا کا لکھا کہ وہاں ایک پودا پیدا ہو گیا، وہ پودا ایسا کہ جوں جوں بڑھتا ہے آبادیوں کی طرف لوگ بھاگ کر چھوڑتے چلے جائیں علاقے اپنے، زہریلا کانٹے ایسے زہر جس کو چھو جائے آگ لگ جائے، سب حکومتیں بس ہو گئی، سپرے کیے، کچھ نہیں بنا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا پیدا کیا، اس کیڑے نے اس کو کھانا شروع کیا، بس وہ کھاتا گیا اور پودا پیچھے ہٹتا گیا۔ آخر ایک حد آئی کہ وہ پودا بھی تھوڑا سا رہ گیا، کیڑا بھی مر گیا، اتنی حد تک اللہ نے روک دیا۔ وہ پودا وہاں کھڑا رہا کہ اللہ پھر بڑھا سکتا، یہ آبادیاں خالی گرا لے گا، ڈر جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ یہ اونٹ دیکھے تم نے، اپنا آپ دیکھا، تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا رب جس نے نہ کوئی لینا نہ دینا، غنی اور بے نیاز، کتنا تمہارے حق میں وہ مشفق ہے، تکلیفیں دور کرتا، رحمت دیتا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اور چار پایوں کے علاوہ اس نے، یہ بھی عرب کے ہی سارے ہیں، ان کی تو یہ بہت اعلیٰ چیزیں تھیں نا، اسی پر ان کی شان و شوکت، گھوڑے، کھچرے، گدھے۔ اور تھانی صاحب لکھتے ہیں عرب کا تو گدھا بھی جو ہے یہاں کا گھوڑا بھی اس کے برابر نہیں، اس لیے وہ لوگ بڑے شوق سے اس پر سواری کرتے تھے، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح کا۔ تو فرمایا گدھے بنائے، گھوڑے بنائے، کھچریں بنائیں، گدھے بنائے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ نکلے نا خلیفہ وقت اللہ کا نائب، تو باہر سواریاں کھڑی، کاٹھی پڑی ہے، اس پر بیٹھ گیا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ترا اوپر ہے، اب جا رہا، چودھری صاحب جا رہا ہے، فرمایا تمہاری عزت بنائی ہوئی ہے کہ سوار ہو کر نکلو۔ اور ایک بندہ خدا نے کہا یہ درخت جو سیدھے کھڑے ہیں یہ بھی سلامی کے لیے کھڑے ہیں، لیٹے نہیں ہیں،
دورایا کھڑے ہیں، جیسے فوج کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، آرا گاڑ رہا امر دینا، اللہ کا خلیفہ نکلتا ہے، یہ کھڑے ہیں ساتھ دورایا، سڑکیں بنی ہوئے وہاں کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مگر پہچانے نا رب کو بزینہ، اور یہ تمہارے لیے شان و شوکت کا اور زینت کا بھی سامان ہے، سارے مانتے اس کے طویلے میں اتنے گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا یہ تو کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، ورنہ ان کے علاوہ انگنت ہیں چیزیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، وہ بھی آسمان و زمین میں پیدا کرتا رہتا ہے، اور ان سے بل واسطہ یا بلا واسطہ تمہیں نفع پہنچتا رہتا ہے، سارے کاروبار تمہارے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور سورج اور چاند ستارے جو بھاگ رہے ہیں دن رات دوڑتے ہیں تاج کے نانے تو بکفاری و بغفلت نہ ہو، یہ دن رات چکر لگا رہی مشینیں کارخانے تاکہ لقمہ تیرے ہاتھ میں آئے تو آرام سے کھا، ایک روٹی کا لقمہ ہمارے ہاتھ تک آنے میں سوچ لیں کتنا کتنا کام ہوتا، زمین و آسمان کی کتنی شے اس گلے کو پکاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر اس کو صاف کرتے ہیں، پھر آگ سے پکاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سالن اور سلاد، پھل ینظر الانسان الی طعامہ، کبھی کھانے پر غور تو کیا کر کے کس طرح تیرے تک پہنچا، ہاں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی بناتا جن کا تم علم ہی نہیں ہے، آخر میں کہہ دیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اب یہ سب کچھ تم نے سن لیا، نمونے کے طور پر تھوڑا سا بیان کر دیا، تمہارا یہ اپنی تخلیق اور یہ چار پائے اور گھوڑے اور اونٹ، اس سے ہونا یہ چاہیے کہ جو سیدھی راہ اللہ کی طرف سے قصد السبیل، سیدھا راستہ، ایج پیج نہیں کہ اس دربار کو چلو جاؤ وہاں سے ہو کر جانا، یہ وسائط اور وسیلے لوگوں کو نہیں ہوتی، اللہ کہیں چھپا ہوا، فرمایا سیدھی راہ جو نظر آتی منہ سیدھا کرو، اللہ تو سامنے نظر آ رہا، درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں اس کی طرف سیدھے نہیں جاتے؟ اسی لیے جو راہ اللہ کی طرف جاتی ہے آپ پڑھتے ہیں صراط مستقیم کا، انے بدونی، میری پوجا کرو، یہی سیدھا راستہ، میرا دامن پکڑو، مجھ کو یاد کرو، میرے حکم ماننے شروع کرو، کسی اور وسیلے اور راستے کی ضرورت نہیں، نبی اور رسول میں نے بھیجے وہ میرا راستہ بتاتے ہیں، خود نہیں وہ کہ خود کوئی راستے میں کہ تم ان کی طرف چلے جاؤ، وہ تو مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ دین ہے، اس کو مان لو، اللہ قصد السبیل، توحید کے راستے پر چلو گے سیدھے پر تو یہ اللہ تک پہنچا دے گا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اگر اس کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پر چلو گے اور جہاں جی چاہو پہنچ جاؤ گے، اللہ تک نہیں پہنچے، اللہ کبھی نہیں راضی ہوگا، جہنم ٹھکانا ہوگا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب اس سوال کا جواب دیا، بڑی نازک بات ہے، لوگ نہیں سمجھتے، حالانکہ بات سادی ہے، بہت جگہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا، غلط ترجمہ، بولتے جبر کی بات کہ اللہ اگر جبر کرنا چاہتا زبردستی تو پھر یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں مشرک اور موحد، سارے موحد ہی نہ ہوتے، اللہ نے غلط کیوں پیدا ہونا، جن اللہ جو اتنا رسولوں کے ذریعے کہہ رہا ہے، قتل کروا دیتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، اتنے ترلے لینے کی کیا ضرورت ہے، اس میں طاقت نہیں تھی، فرمایا طاقت تو تھی، مگر پھر انسان کا اختیار کہاں جاتا، جو امتحان ہے تمہارا آزادی کا وہ کہاں جاتا ہے، اس لیے جہاں یہ فکرہ آئے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سمجھا کرو کہ اللہ اگر جبر کرنا چاہتا تو پھر سیدھی راہ پر سب کو کان پکڑ چلاتا، مگر یہ اس کی مشیت کے خلاف تھا، ایسی مخلوقیں اس کے پاس بڑی ہیں، مگر انسان کے بارے میں اس نے یہی اسکیم بنائی کہ اس کو آزاد کرنا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جنت میں چلا جائے، جو جی چاہے کفر کر کے دوزخ میں چلا جائے، تو یہ فکرہ صرف اس سوال کا جواب کہ اللہ بے بس ہے، روک نہیں سکتا، بے بس نہیں ہے، وہ تو چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پر چلاتا، مگر پھر انسان کا کمال کیا ہوتا، کیوں انعام کا حقدار ہوتا، دوسروں کو سزا کیوں ملتی، تو یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا، اپنی مرضی کرنا چاہتا جبر تو سارے ہدایت پر ہوتے، مگر انسان کے دائرے کی حد تک اس نے آزادی دے کے تمہارا امتحان کیا، جبر نہیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔